آنکھیں بند کی ہوئی تھی، سفرے ہوئے بھی نہیں تھا. یہ دھیان رکھنا. وہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا نا نیند پر واری، وہ آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، وگرنہ اس وقت گئی کر رہی تھی، گئی طلب رسول تھا. اور اس پر حدیث وارد ہے، حضور کی آنکھیں بند ہیں اور حضور کا سارا حبیب کی جہاں نام پر ہے، اور نماز اشرف علی پاک کی گئی، سورج ڈوب گیا. صدیق اکبر کی آپ کی زوجہ فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور پھر مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور کی گال پہ آپ نے آنکھ کھول دی تھی، اور کھول کے فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ کہا وہ نماز جاتی. تو آپ نے فرمایا نماز چلی گی، میں نے جگایا ہوگا، میں نے ہلایا ہوگا. عرض کی تھی حضور نمازی تمہیں ہاں پر اے ہو جا بھی نہیں. اصل ہی تو بولا ہے تھوڑا جا مجمع پریشان ہوتی تو آجی چال کوٹ کی ترتیب مزاج ہو رہے یہاں سارے آپ کو بلکین چال کوٹ میں تقریریں کرنے والے کون آتے ہیں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، فکر کرو، بلان کرو، جنت لو. چھوٹ میں نے تو بلا لیا کلندری سلسلے کے بندے تھے. میں تمہاری نماز کو میں نہیں پھرن دینا تو رسول اللہ نے قدمہ سٹن کی کوشش پہ کر یہ تبلیغوں شبلیغوں کھٹے ٹوڑ جا سمجھے رسول اللہ کا عشق نہ ہویا. دیوبندی وہابی گروہ سے کیا ضرورت پڑ گئی تھی مدرسہ بریلوی کو اختلاف کرنے کی؟ اس کا جواب چاہیے. انہوں نے داڑیوں کوئی نہیں سمجھ، بولو چاچا جی انہوں نے امامے کوئی نہیں سمجھ، دارا پجندرے کو ان کو نہیں آتا تھا. من من کے بسترے انہوں موڑے تے رکھے ہوئے ہوتے سن، گلی گلی تبلیغ کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو کیا پڑ گئی تھی اختلاف کرنے سے؟ یہی وجہ بنی وہ زور دیتے تھے اعمال پر، احمد اللہ زور دیتا تھا شرط. اس کے نانا مارو، اس کے مارنا نہ یہ سبب ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے سیرکوٹ کا لگا کیا وہ بار بار وہ تبلیغی ذہن ہوتا ہے، اصلاحی ذہن ہوتا ہے، بنیادی اصلاح کرنی، اصلاح کھڈے ٹر گئی ہے سرکار دل وچ چلے ہوئے ہو یہ سرکار دل وچ ہون ساری دنیا بنا کے تم دوستی ہو، سرکار دل میں ہو تو تم جنتی. اس کے بھی میں دلیل دیتا ہوں، حدیث سے پیش کرتا ہوں. ابھی مولا علی ولی کی بات باقی ہے پر میں پیش کرتا ہوں. ایک بندہ بہت ہو گیا، سنو حضور نماز جنازہ پڑھان گئے، حضرت عمر فاروق نے حضور کا دامن پھڑ لیا، دامن پھڑ کے کہا یا رسول اللہ لا تصلی علیہ یا رسول اللہ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھو. حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ فاجر. بھائی کیا علماء کو بتانے کی ضرورت ہے فاسق کو فاجر کسے کہتے ہیں؟ اور روکنے والا کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق مراد مصطفیٰ جس کی رائے کے برابر وہی اتر آتے. انہوں نے کہا حضور اس پر نماز جنازہ نہ پڑھے، یہ فاجر ہے، گنہگار ہے. حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا مجمع کی طرف، یہ نہیں وہ نماز جنازہ جڑے ادا کرنا ہے صحابہ. حضور نے فرمایا پورے مجمع میں ایک بندہ بھی جائے آپ کوئی نہیں ہوئے جیڑا یہ کوئی ایک نیکی میں بیان کرے. ایک بندے نے آپ کھڑا کیتا صحابہ بچ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھنڈی رات تھی، کیڑی اچھا بول، سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، تساں خیمے بچ سے دشمن کا شدید خطرہ سی، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا یہ جڑا جنا پیا ہوا ہے جدی میت پئی ہوئی یہ تلوار لے کے تھوڑے خیمے دے باہر کھڑو. اب صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فاجر ہے. سمجھ آئی نہیں؟ ایک جڑے وچوں کہہ دیتا ہے بھئی ایک راتی نے سا ویکھیا بوئے کے صرف تلوار لے کے کھلوتے اسی. حضور نے فرمایا سمجھ دیا کرو اللہ کو. ہوں اگلی گل سننی ہے غور نال. جب سب درست ہوئی نماز جنازہ ادا ہو گئی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا. قبر میں اتارنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد ہینگ کر کے بیٹھے تو دو ہاتھوں نے مٹی برابر کی، نال ایک جملہ فرمایا
جاگتے ہو جو سورا نہ ہے پنڈ کا جو سورا والے ہو ہوش بچو نے فرمایا اصحاب یا فلان اصحاب یظنون انک من اہل النار وانی اشہد انک من اہل الجنہ او فلانے سن خبر نہیں اے سنگی تیری عادت تو دوستی ہے میں محمد کہتا ہوں تو جنتی ہے سمجھ آ گئی کہ اس بندے کو جنتی حضور نے فرمایا صحابہ کرام چوٹیاں نے صحابی جنوں فاجر کے حضور نے کیا تم کیے اجے حدیث پوری ہوئی تھی ذرا سنو گے اجے سرکار پوچھے نہیں حق جبریل آئے جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر سلام آپ کا رب بھیج رہا ہے اور میرا بھی سلام اور ساتھ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے نہیں سی لیکن جدوں تواڈے منہ چوں نکلیا کہ جنتی ہے رب نے دوستیوں سے نکال کر اس کا نام جنتیوں میں کٹ فرما دیا یہ زور دے رہا ہوں میں آپ پر جو سورا والے ہو کوئی اعمال چھوڑنے نہیں اعمال چھوڑنے بھروسہ کس پر کرنا ہے ایتھے آ جاؤ نماز چھڈنی بھروسہ کس پر کرنا ہے روزہ چھڈنا بھروسہ کس پر کرنا ہے تلاوتاں چھڈنیاں بھروسہ کنے دے کرنا ہے کب میں تو پرسوں پھر جا رہا ہوں 21ویں مرتبہ جا رہا ہوں میں پرسوں آسان کدے شوق نہ ہوگے تو بھائی 21ویں 22ویں بار اتنے جاواں کیوں وہ کعبے کو بھی نہیں چھوڑیں گے بھروسہ کعبے کے کعبے پر ہے بھروسہ کعبے کے کعبے پر ہے اس راز کو سمجھو کعبہ بھی محتاج مصطفیٰ ہے تمہیں پتہ ہے ایک حدیث شریف میں سنانا وہ علماء واسطے تو فتح حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا 70,000 فرشتے سونے کی زنجیروں میں کعبے کو جکڑ کر کھینچیں گے تو لے جانا چاہیں گے کہاں محشر کے میدان میں فرمایا کعبہ ٹوئے گئے گے ہوں وہ بندے تو نہیں نہ ہوں گے خاکی وہ تو نوری فرشتے نے تو نوری فرشتے کتنا ایک فرشتہ آ جائے تو بندہ ٹر پہ ایک فرشتہ آئے تو گیا بندہ 70,000 ملائکہ سونے کی زنجیروں سے جکڑ کے کعبے کو کھینچیں گے کہ معاشر کے میدان میں چل حضور فرماتے ہیں کعبہ بولے گا جہاں کہو گے وہاں جائیں گے پہلے مجھے مدینے جانے دو اور اس میں ایک راز ہے یہ کعبہ جو ہے یہ رسول اللہ کے جسم کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا یہ ذہن میں یہ بھی حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اصل تربات کعبہ تربات اصل تربات الکعبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کعبے کی مٹی کی اصل حضور کا وجود ہے اسی لیے اس کا طواف کیا جا رہا ہے گل ساری پھر بولو گل ساری اس گل نو سمجھو جہاں بابے کا نعرہ ماریا سی یہ بھی جی سمجھنا ہے تاکہ ذکر کریا کرو مولا علی کا صدیق اکبر پاک کا ٹھوک کے لیکن اس گل کو یاد رکھنا انہاں دی اپنی فضیلت نہیں یہ ساری دتی گئی ہے یہ ساری آپ کو پتہ ہے آپ سے میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں آپ نے کتنا سونا ذکر کیا اللہ آپ کو برکت ہے آپ کو پتہ ہے مولا علی کا ایک بھائی کافر بھی ہے خدا پتہ ہے اور جڑا بدر کی لڑائی چ ماریا گیا تو جہنم رسید ہوا تو مولا علی کون ہے پتہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت جس کا نام لینا عبادت جس کا ذکر گناہ کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے ہم سارے ملک کی میں مزاح میں ہو گیا حضور نے فرمایا ذکر والی یاقل الذنوب کما تاکل النار حتما
علی کا ذکر ایسے گناہ کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ان علی منی وانا منہ لحمہ لحمی ودمہ دمی وشعر شعری هو مولا كل مؤمن ومؤمنة من بعدي مبغضك يا علي مبغضي ومحبك يا علي محبي ومن أحبك فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. یہ اتنی حدیثیں علی کی شان میں ہے. انہی کا بھائی جہنم رسید یہ مولا علی جنت کے مالک کی صورت میں ظاہر ہوئے. ادھروں گل کیے علی نے چمڑیاں ہی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا. گل ساری پھر بولو گل ساری. یہ گل تمہیں شیعہ تھوڑی ہی سنائے گی. انہیں دن کی ماں مر گئی تو سنان کے روایت ہر بات کے پیچھے سرکار ہے. پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماما کون؟ ابو جہل. یہ جو ابو جہل ہے یہ ماما ہے سکا حضرت عمر فاروق کا. انتما نام ہے آپ کی والدہ کا. اس کا بھائی ہے یہ قبلہ وقابہ وہ جہنم کا کتا ہے. اور حضور نے فرمایا میں جنت میں گیا اتنا بڑا محل مجھے نظر آیا. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل نے کہا حشمی کا. میں نے کہا حشمی میں ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ تمہارے محل کی بھی نظر ٹھہر ہی نہیں سکتی. یہ وہ ہے جو آپ کی نالین سیدھی کرتا ہے. نام عمر فاروق ہے. انہاں گلاں تے غور کرو. ایک بندہ کدھر جا رہا ہے ایک کدھر جا رہا ہے. بس نتیجہ احمد اللہ بریلوی نے بیان کیا ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر ہاتھ پھرتے ہیں تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہی اللہ سے آ کے ملتے. گل سامنے سیدھی ہو گئی کہ گل ساری نماز چھوڑنی روزہ بھی چھوڑنا ذکر بھی چھوڑنا قرآن بھی چھوڑنا حضور کے غلاموں کی شان نہیں. ادھر میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو. آپ جاؤ دروازہ کھول دو جانی نہیں جان دو ہے ہوں کنڈی لگا. حضور کے غلاموں کی یہ شان نہیں کہ بے عمل ہو. حضور کے غلاموں کی یہ شان میں نے کہا تھا میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں یہ بات کروں گا. حضور کے غلاموں کی یہ شان نہیں کہ بے عمل ہوں مگر حضور کی شانوں کی یہ بھی غلاموں کی یہ بھی شان ہے کہ وہ عمل کا ڈنورا پیٹے اور حضور کی عشق کی بات نہیں. ان دونوں باتوں کے بیچ میں آپ نے رہنا ہے. عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس عشق کی وجہ تو نمازی بھی ہونا ہے داڑیاں بھی رکھنی ہیں قرآن بھی پڑھنا ہے مدرسے بھی چلانے مسیطاں بھی آباد کرنا. ہاتھ سے رکھ کے آپ کو سمجھ آئیے گل نہیں آئی. صحابہ کرام کو پتہ نا زیادہ کوئی عمل دا دل دادا نہیں تھی کوئی بندہ لیکن صحابہ کرام کا جو بھروسہ تھا وہ سرکار پر تھا. یہی عقیدہ آپ نے رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن کٹ کے دیتے تھے کہ جا کر زمین میں ہفتے ہر ہفتے میں ناخن تراشتے تھے. آپ نے ناخن دیے جا کے زمین میں دفن کر کے آ جا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار وہ چکر ماریا آ گئے. حضور نے فرمایا کدھر کیے آخر محفوظ کرنا کوٹری بنا کر حضور کے ناخنوں کی گھر جا کے بیوی نو کہنے لگے جدوں میں وہاں فوت یہ ناخن میری دونوں آنکھاں سے رکھنے. بیوی نے پوچھا کہ کس کے ہیں؟ کہا یہ ان کے ہیں جو رب کے محبوب اکبر ہیں. اور سن میری بیوی میں نے اعمال حضور کی محبت میں اچھے سے اچھے کیے ہیں مگر مجھے بھروسہ اعمال پر نہیں مصطفیٰ کے ناخنوں پر ہے. دوسری طرف آؤ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ انہوں نے حضور کے دشمن کا گلا کاٹا. حضور نے خوش ہو کر جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا و مولا اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی تھوڑا دشمن میں وہ کے تر چھڑے گردن دی میں تھیلے وچ پا کے لے آیا تھیلے وچ کڈ کے گردن حضور دے سامنے
تو حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی. حضور نے وہ چھڑی مبارک ان کو دی اور فرمایا اے چھڑی سنبھال، قیامت کے دن میرے پاس آئے گا اور اس وقت تیرے ہاتھ میں یہ چھڑی ہو. انہوں نے وہ چھڑی سنبھال لی. جب فوت ہونے لگے تو اپنی اولاد کو فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں میرے سینے پر یہاں پر یہ چھڑی رکھنا. تو پترا پوچھا، بچیاں پوچھا بھئی اس چھڑی میں کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے اعمال پر بھروسہ نہیں، آسائے مصطفیٰ پر بھروسہ ہے. کوئی گل سمجھ آئی گی؟ دو مثالاں دتیاں تہاڈی بارگاہ تے قبلہ دو ہی تہاڈے واسطے کافی نے، زیادہ نہیں. تے ہن اعمال والی گل کر لیندے ہاں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جنوں حضور نال محبت ہوے اونوں داڑھی نال محبت نہ. محبوب دی ہر شے محبوب ہوتی. محبوب کی دیکھو یہ سامنے بیٹھے ہوں یہ داڑھی نہ ہے جی، میں سے کہا بھی نہیں انہوں نے خود داڑھی رکھو. میں تو بندے کو بیعت کرتا ہوں اور خود بخود واسطہ آتا 2-4-5 مہینے بعد چنگا بھلا صوفی بنے ہوں گے. اور دسو جی نقشبندی صاحب سیدی صاحب یہ جدوں بیعت ہوئے ادو تہاڈا یہی نقشہ سی وڈیاں مچھاں تے نکی داڑھی. ہن وڈی داڑھی تے نکیاں مچھاں یہ کنج ہو گیا؟ جب محبت ہوتی ہے نقشہ خود بخود آ جاتا ہے. صورت میں میرے آ گئی صورت ہوتی. میرے بچیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں رسول اللہ کا عشق ہو وہ بے عمل ہو، وہ چور ہو، وہ جھوٹا ہو، وہ مکار ہو، وہ دغاباز ہو. دغاباز کا حضور سے کیا تعلق؟ جھوٹے کا حضور سے کیا تعلق؟ حضور کے غلام وہ ہوتے ہیں جو اپنے ظاہر پر بھی حضور کو مسلط کر لیتی ہیں، دل میں بھی حضور کو جا گزین. آپ وعدہ کرتے ہو ظاہر باطن میں حضور کو مالک مانو گے؟ ہاتھ اگر رکھ کے دسو. یہ بھی وعدہ کرتے ہو اعمال چھڈنے؟ پھر بولو اعمال چھڈنے. بھروسہ کدے تے کرنا ہے؟ سرکار پر کرنا ہے اور اپنے علماء سنی علماء کی عزت کرنی جن کے دلوں میں عشق رسول ہے. یہ بھی گل سرکار یہ تمہیں کہ دساں دیکھو مولوی ساری چلو میں تمہیں علم دین کی برکت سنا دوں. دسو جی اتنے علماء بیٹھے ہوئے حدیث ہے کہ نہیں جہاں بندہ علم دین کا حاصل کرے وہ پیروں تھلے فرشتے کے رکھ دیں. ان الملائکہ تتبع اجنحتہا لطالب العلم. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ فرشتے پیروں تھلے کے رکھ دیں. یہ ایمانداری نال دسو اے جڑے سکول جاندے انہاں دے پیروں تھلے پل جو کالج جاتے 1.5 کروڑ کی لینڈ کروزر ہوئے جہدے وچ منڈے نوں چھڈن جایا جائے فرشتیاں نے فرق نہیں رکھنا. تو قسم خدا دی ٹوٹے ہوئے جتے ہو موچی دا منڈا ہو مسلی دا منڈا ہوئے ٹولو جانے جتیاں پھٹیاں ہون مسیتی آ جائے تو فرشتے پیروں تھلے پر رکھنا. یہ چکر ہے بھائی. بڑا بڑا پیو دا پتر لینڈ کروزر فیکٹریاں میکٹریاں یہاں جتے لوگوں کے گنڈ رہا ہے یہ پیروں تھلے فرشتے پر گل منڈیاں دی نہیں. یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ فلانا ہے، یہ غریب ہے، یہ بھی نہیں. اصل میں وہ جو جا رہا ہے نا وہ ہٹلر کا پیغام پڑھنے جا رہا ہے اور آئنسٹائن کا نیوٹران پروٹان جاننے جا رہا ہے. یہ مصطفیٰ کا نام سیکھ لے جائے گل ساری. اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ سنی علماء ہیں ان کی کیا کرو عزت کرو جن کے کلیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے محبت ہے. ان کی عزت و توقیر کرو گے تو تمہاری دنیا بھی روشن ہو جائے گی تمہاری آخرت. یہ تو صحیح بات ہے کہ میری تو نہیں رکھ لو ایک پوری مٹھی پڑھ کے حضرت صاحب محنت حکمت نہ کر سکتا. مٹھی بات مٹھی میں جو 500 والا نوٹ بھی ہونا چاہیے. جناب پیپسی پی لے سن کوئی مرنڈا پی لے سن کوئی. اچھا بھائی اب وعدہ کرو تم سارے حضور سے وفا کرو. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہو. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہو. حضور غوث پاک سے محبت رکھو گے.
حضرت داتا و خواجہ سے محبت رکھو گے، اولیاء کاملین کے نقشے قدم پر چلو گے، اپنے چہرے پر داڑیاں بھی سجاؤ گے، اپنے سروں پر ٹوپیاں بھی رکھو گے، بھروسہ سرکار پر کرو گے۔ کل قیامت کے دن جب کوئی عمل کام نہیں آئے گا، اس وقت آمنہ کا لال کام آئے گا۔ یہ عقیدہ رکھو گے، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ حضرت صاحب ایک نا پروگرام کرایا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیڑی کمیٹی؟ امن کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو شروع کی ہے، اور حضرت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا نام قاری عبد شکور چشتی صابری یہ ہونا رضوی بھی ہے اور محبتی بھی ہے۔ اللہ پاک ان کی صحت میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور ان کے عشق رسول میں اضافہ ہو۔ اور تساں سارے انہاں دی قدر بھی کرنا، دیوانے ہو گئے اور رنگ لگا ہوئے ہیں، آخر یہ کسی بندے کے سبب بھی لگتا ہے۔ ان کی قدر بھی کرنا، ان کی عزت بھی کرنا، ہاتھ جب ملو تو چوم کر ملو، نالے کوئی خدمت خاطر بھی کریا کرو، علماء دی تو قرآن دی خدمت بھی کریا کرو۔ ہوں اس کا مراد یہ نہیں کہ میرے پیچھے دوڑو، میں تو تھوڑے ہاتھ ہی نہیں آؤں۔ ایسے جتنے بھی آپ پروگرام نہیں چل رہے، جتنے علماء نے ان سے ملو، اپنے علماء کو مضبوط کرو۔ کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کے علماء کمزور ہوں، مالی طور پر بھی مضبوط کرو۔ اپنے اس خطے کے اندر جتنے بھی حضرات مخیر حضرات ہیں ان کا حق بنتا ہے، حضرت صاحب اللہ کو عمرے کراؤ، حج کراؤ، اپنے امام کو، اپنے عالم دین کو اتنا مضبوط کرو کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دنیا سے بے فکر ہو کر دین کی خدمت کر سکے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت صاحب آپ کا بے پناہ شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ صاحب اللہ آپ کے بال بال کا نور عطا فرمائے، آپ کا سایہ مجھ کم تر نکھٹو نلائق پر بھی سلامت رکھے۔ میں آپ کے نوکروں کا دوں۔ امن کمیٹی کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری امن کمیٹی۔ بھائی سارے دوست بیٹھے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بھائی سبھی دوست بیٹھے، ابھی کتاب بھی ہونا ہے، حضرت علامہ مفتی محمد رمضان حضرت نقشبندی صاحب کا نعت بھی ہوگی، تمام احباب شامل رکھیں۔ بڑی مہربانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ لاؤ ذرا لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سامعین محترم آئیے بلا تاخیر دوست بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کون ٹھیک ہو رہا ہے؟ فخر السادات بدر السادات عالم دین اولاد علی پیر سید غلام عباس شاہ صاحب گیلانی سیدھے سجادہ رشید آسانہ اللہ کاموں کے شریف، آپ اس سے زیرت بنے، دل کی اچھا جرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کھایا تدیر ربی کائنات ہمارے سنوں پر مدین فرمائے، اعلان سمال فرمائے۔ اس کے بعد شاہد قادری صاحب آپ انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ 28 ستمبر بعد از نماز عشاء مرکزی میلاد مصطفیٰ کانفرنس جسورام کی سرزمین پر، جس میں خورشید ملت ڈاکٹر خادم حسین قدسی صاحب الازہری آپ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ عظیم علماء پیر سید خبیب علی شاہ صاحب بخاری آپ کا بھی خطاب ہے۔ تمام دوست احباب کی شرکت کی اپیل، اور جسورام کی سرزمین پر یکم اکتوبر کو عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جس میں خصوصی کتاب پولیس کا جماعت جناب علامہ حبیب احمد نقشبندی صاحب آپ کتاب فرمائیں گے۔ تمام دوست احباب سے شرکت کی اپیل،
بلا تاخیر بغیر کوئی جملہ پڑے دعوت نام دنیا نام کا خوبصورت نام مداح حبیب نبی مداح سید القرنین محمد شاہد حسین قادری صاحب آپ کے نعروں کی گود میں ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے لبیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم السلام علیکم محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں انتہائی ممنون و مشکور ہیں حضرت عباد اللہ قاضی عبدالشکور صاحب اور دیکھیں اور انتظامیہ جنہوں نے اتنا خوبصورت سرکار دا میلاد سجا کے مینوں اور تمام مہمانوں حکم کیتا میں آپ دے حکم کی تمیل کر دیا اپنے آقا مولا دی بارگاہ حاضر ہاں کوئی زبان کوئی لفظ خاموش نہ رہے حضرات ایسا ضرور حضور کی بارگاہ پیش کرنا ہے کہ حضور ساڈے دلادی ہو جان سیدی جنت آل نبی اولاد علی پیر سید غلام عباس صاحب اور رمضان علی تشریف فرما دیں قبلہ عباس قادری صاحب بڑی محبت نال تسی سارے تشریف فرماؤ درود پاک پڑھو میں انشاءاللہ جڑیاں منو چند فرمائشاں قبلہ قاری صاحب نے لکھ کے دیاں تے چند چند شعر میں کوشش کراں گا جلدی نال اپنی حاضری کلوز کراں درود پاک بڑی محبت نال ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ ایک ہاتھ کھڑا کرو سارے صلی اللہ علیہ رسول اللہ پڑھو وسلم علیہ تاجا حبیب اللہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گل ساری ہاتھ کھڑا کر کے گل ساری ایک کلام کا من حکم کیا تھا میں اتوں آغاز کرنا چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ تھوڑی ریپیٹ کھولو میرا من کیا کھڑا کر کے بولے یار
تیرے نال سونیا اے میرا دل کے تیرے نال سونیا بڑا کرو یار تینوں رب نے بے مثال سونیا اے میرا تجھے بھولا رخ تجھے تیرے کمال سونے بسا کمال اشکری کو لے کے آخری بنے کھڑا کرنا ہے جو پلے دیا لالا میرے بنیا پلنا جتنا پہ پلیا سبحان اللہ کو جاری دنیا میں جھنڈیاں سالا جیرے تیرے سونے سونے سالا جیرے تیرے سونے 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 میرا پاک صدیق اسے تو پہلے نہیں سنے ہوئے پاک صدیق عمر کا مول نہیں کہ عثمان سونا کسے نوں بھی بھول نہیں پاک علی سب قرار سونیا سب دل قرار سونیا تینوں رب نے بنایا اپنا کری بے مثال سونیا اے میرا
بڑا پیارا کلام جڑا منو قبلہ نے حکم کیتا ہے پیر سید نصیر سے نصیر شاہ صاحب انہوں نے نام کیا کھڑا کر کے کھڑی سبحان اللہ انہوں نے لکھا ہے کلام آپ نے حکم کیتا میں اس طرح کی کوشش کروں گا لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں لو سر پہ کی فرمائشاں بڑی جناب دی تو ایک کلام میں اپنی مرضی نال سنا رہا ہوں تے پھر ایک فرمائش آخر تے انہاں دے کہن تے سنا کے اجازت لواں گے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی مائک سارا ایک پاس سارا ایک
پاس پاس سارا پاس کھڑا کر رہے یار ہاں پاس پاس سارا کیا مطلب ہے جدو گنگار ایک پاس ایک پاس آقا پاس ایک پاس گناہگار ایک پاس سادات بیٹھے اسی سارے سیدہ دے نوکر جڑا ہے کھڑا کر کے سبحان اللہ کون شعر سننا ہے تے شعر دا مزہ بھی لینا ہے تے اونچی سبحان اللہ بھی کہنے سارا انسان نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جو منگتا ان کا منگتا جو
صرف دو شعر میرے آخری میں اجازت لے رہا سرکار کا نہ کرو یار جی جنگ سی دو میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ملتا ہوا تو پھر ہاتھ پہ چلے کسی کا نہیں رہے گا تو میں کھڑی گل کو سبحان اللہ کہنا تاکہ حضور راضی ہو جائے ساڈا کی عقیدہ
تیری حقوں پر رکھی جو چیز ہے حسین، تیری حقوں پر رکھی جو چیز ہے ہاں، تیری حقوں پر رکھی جو چیز ہے تو حسین حقوں پر رکھی جو چیز سامعین محترم، بڑے خوبصورت انداز سے خوبصورت آواز میں اپنی نوکری حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اللہ کا پڑھنا ہمارا سننا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ محمد عقیل گجر صاحب چونڈا سے آپ بھی تشریف فرما ہوئے، برادر عزیز بھائی محمد مزمل بٹی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور امن کمیٹی جسورا چودھری کیسر سکندر صاحب، ندیم راں صاحب، شہزاد سرفراز صاحب، فراز اختر سلیریہ صاحب، حافظ محمد عاقب صاحب، نعمان افضل، عبد القدیر سلیریہ صاحب، سلمان بھائی، احمد رضا، فواد افتخار، اور بالخصوص آج کی اس محفل میں قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ غوثیہ گروپ، تحریک لبیک یونٹ، کاموں کے شریف تمام احباب آپ تشریف فرما ہوئے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور عظیم عالم دین خطیب ملت زینت العلماء حضرت علامہ قاری محمد جامع مدنی صاحب آپ بھی تشریف فرما، حضرت علامہ قاری محمد شوکت صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت علماء حضرت کا سایہ تا دیر اللہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ جناب حضرت علامہ حافظ القاری محمد شہباز اتاری قادری صاحب آپ اسٹیج کی دین، اللہ علماء حضرت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ سامعین محترم، دعوت سخن دعوت کتاب دے رہا ہو عظیم عالم دین مبلغ اسلام فخر اہل سنت زینت اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رمضان حضرت نقشبندی صاحب خطیب اعظم سیالکوٹ آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا بس ایک نعرہ، کیونکہ ذکر صحابہ بھی ہو چکا، ذکر بالخصوص آپ نے اہل بیت بھی سماعت کیا، آپ بھی بس نعرہ لگائیں، اور میں اسی نعرے میں مائک والے کر رہا ہوں، جو بندہ مولا حسین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے گا، دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کے بولے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بٹھے بٹھے نہیں، چھوٹے بولو، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ حسین جو حرف ہے یہ چار حرفوں سے جڑا ہوا یہ دست بنتا ہے، ایک ہے اس میں احمد ہے حسین، سین سے سیرت نبی ہے حسین، کامل ہے حسین، نون سے ظاہر نور نبوت ہے حسین۔ ہاتھ چاہ کے بول، سلام یا حسین۔ قتل حسین اصل میں مرد جدید ہے، اسلام ٹوٹا ہوتا ہے بس کربلا کے بعد آخری باری ہاتھ چوک کے بعد سلام یا حسین۔ تشریف لاتے ہیں ابھی ہمارے مدین مبلغ اسلام فخر اہل سنت حضرت علامہ
مفتی محمد رمضان اظہر نقشبندی صاحب اور اپنے خیالات میں اظہار فرماتے ہیں اور دعا بھی ہے کہ کائنات علماء کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے۔ میں نے بس ایک بات یہ کرنی ہے، نواز صاحب سے معذرت کرتا ہوں۔ مطلب یہ کرنی ہے کہ ایک ہفتہ 15-20 دن ہو گئے ہیں، ان سے ٹائم لیا تھا، اسی میں غلطی ہے۔ تو انتظامیہ والوں سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ صاحب کو 10 بجے ہم بیان شروع کروا دیں۔ آپ صاحب کی کافی ساری مصروفیات ہیں، سے چھٹی پر آئے، 17 تاریخ میں انہوں نے پھر واپس چلے جانا۔ میں نے ان سے بڑی شد و مت کے ساتھ بڑی زور زبردست ٹائم لیا، شفقت انہوں نے ٹائم لے دیا، لیکن آگے سے جو کچھ ہوا میں نے خود بھی تقریباً 10 منٹ پڑھا ہے۔ آپ ادھر ہی تھے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں نے صرف 10 منٹ پڑھا، علامہ صاحب تشریف لائے، بیان کیا۔ چلے میری کوئی بات نہیں ہے، ہم تو کیا کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہوتا ہے، لیکن ادر صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو میں دلی معذرت سے چاہتا ہوں کہ ہم جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، انتظامیہ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہم اس پر پورا نہیں کر سکتے، تو ہماری معذرت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الاسلاک والارضی والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام علماء احتشام خانہ نشر لسان دعا گوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مبارکہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں کچھ اس وجہ سے بھی پریشان تھا، کل اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا اور میں نے اس کا نام محمد ابو بکر رکھا۔ تو ابھی مجھے گھر سے میسج آیا تھا کہ خوراک لینے کے اندر تھوڑی پرابلم آ رہی ہے، تو وہ ہاسپٹل میں کچھ اس وجہ سے بھی پریشان تھا۔ پھر میرے دل میں آیا یار میں اٹھ کے جاؤں گا، لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں پڑھایا نہیں گیا، کہاں چلے گئے نہیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے بیٹھا ہوا تھا کہ چلو ذکر رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم والا معاملہ فرمائے گا۔ اور یقین جانیے کہ جو کچھ بھی ہے نا یہ زور کی وجہ سے۔ اور ایک بات صرف حدیث نعمت کے لیے آپ کو اس نعمت بتانے لگا ہوں، میں 16 تاریخ کو مدینہ شریف میں جا رہا ہوں، اس 16 تاریخ کو تو مجھے کینیڈا سے انویٹیشن لیٹر آیا، آپ کینیڈا میں، آپ کو پتہ لوگ 50-50 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ ایمبیسی کی طرف سے نا مجھے لیٹر بھی آ گیا۔ تو اب انہوں نے کہا جی میں لاہور گیا پاسپورٹ دینے کے لیے، اسٹیمپ لگ کے واپس آنی تھی، انہوں نے کہا جی 2 سے 3 ہفتے لگیں گے تو ہم آپ کو پاسپورٹ واپس کریں گے۔ اب میری ٹکٹ اوکے ہو چکی ہے، سارا پیکیج اوکے ہو چکا ہے۔ پھر میرے دل سے کال آئی یار، مجھے ایک ایجنٹ نے کہا جو آؤٹ آف کنٹری بیچتا ہے، کہنے لگا صاحب ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گیا نا، یعنی کہ تسی پاسپورٹ جمع نہ کروائیں پھر کینیڈا کا ویزا نہیں لگا۔ اور میرا اللہ جانتا ہے میرے ساتھ جو ساتھی موجود تھے، میں نے انہیں صاف کہا، میں کہا یار ویزا وڑ گیا تھا دے اندر جانا پھر رسول اللہ کے حضور پہ جانا، میں پاسپورٹ واپس لے کے آ گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ میں نے صرف 1-2 بات، کیونکہ میری عمر کے اندر آپ نے کام ہی دیکھا ہوگا، کوئی یو ایس سے جائے ہیں ہمارے علماء میں سے، اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، میری 26 ایئر اولڈ ہے، ٹھیک ہے، تو میں جو سب کچھ دیکھ چکا ہوں، یہ ہاتھوں کو چموانا، یہ لوگوں کا مجمع، یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب صرف دل یہی کرتا ہے کہ یار بس اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ یقین جانیے میں اپنی چھوٹی لوگ تو میں کیا آپ کو بات بتاؤں، لیکن صرف 1-2 جتنے جوان آئے انہوں نے میری بات بڑی توجہ سے سنی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ دین کے سپاہی بنو، خدا کا واسطہ یہ آپ محفل سن کے چلے جاؤ گے، صبح پھر جناب والا وہی آپ کا مزاج ہوگا۔ میں نے خود دیکھا ابھی محفل ختم نہیں ہوتی، صرف لنگر تقسیم ہوتا ہے، ہم وہ رنگ ہی اتر جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم جس کے لیے آتے ہیں نا، جب وہ چلا جاتا ہے نا تو ساتھ اس کے رنگ بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ہم حضور کے لیے آئے نا، اور رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، بندہ مر تو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے،
نہ پھر خالق کائنات کفن کو میلا ہونے دیتا ہے، نہ بدن کو میلا ہونے دیتا ہے۔ اب یہ جو سٹیج ہے نا، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بڑی توجہ سے بات سنیے گا۔ اب میں چلو نام نہیں دیتا، وہ کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ کہ، لیکن یہ علماء کا حق ہے کہ آپ کو حق بتائیں، تقریریں ہو چکی ہیں۔ اب ایک شعر پڑھا گیا، ایک شعر بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حضور کا کلام بھی قرآن نہیں ہو سکتا۔ جو کلام ہے نا، یہ کلام جو قرآن ہے، یہ خدا تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے، یہ علماء جانتے ہیں۔ لیکن مقصد صرف آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ صرف لفظوں کا جوڑ توڑ نہ دیکھا کرو، بلکہ دیکھا یہ کرو کہ یار جو بیان کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اب میں اگر وہاں پہ روک دیتا تو حضرت والا یہاں پہ ہونا تھا، دیکھو جی آپ صاحب نے پتہ نہیں اپنی علمیت کا اظہار کیا اور ساری زندگی آپ کا یہی عقیدہ رہنا تھا، نہیں آج تک وہ شعر پڑھا جاتا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، تو یہ جو قرآن مسجد میں پڑھا پھر اس کو کیا کہو گے؟ حضرت اس چیز کو سمجھیں، علماء کی قدر کریں۔ اور یہ جو ایک مصرع پڑھا گیا، حسین نے بلے بلے کرا چھڑی، نبی پاک بھی ہے، اس طرح کا شعر پڑھا گیا بھائی نہیں۔ یہ جو میں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں نا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، جس کے دل میں حسین نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن سمجھو اس چیز کو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا، فرماتے ہیں نہ ہم نے اصحاب کو ذوات کی وجہ سے مانا ہے۔ یہ نوجوانوں سمجھو، نہیں تو یاد رکھنا یہ جس طرح ہمارا گلشن بک رہا ہے، یہ چند سالوں کے بعد اپنا گلشن بچانا مشکل ہو جائے گا، اپنا گلشن بچانا۔ او بھائی میرے بتاؤ، نبی کا مقام زیادہ ہے یا حسین کا مقام زیادہ ہے؟ اعلیٰ حضرت میں یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں، اگر میں بجلی ہوں تو میں ٹھوک کے بات پر کروں گا۔ ہم نے نہ صدیق اکبر کو ذات کی وجہ سے مانا ہے، نہ حضرت عمر فاروق کو ذات کی وجہ سے مانا ہے، نہ حضرت امام حسین کو ذات کی وجہ سے مانا ہے، نہ حضرت امام حسن کو ذات کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے جس کو بھی مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہ بات لکھی، علماء کہتے ہیں یہ جملہ نہیں کہنا کہ نبی کی قسمت اچھی، جس طرح کہا گیا نبی کی قسمت اچھی، اور بھی نوازا حسن جیسا ملا، نبی کی قسمت اچھی نوازا حسین، نہ کہنا یہ ہے ان کی قسمت اچھی نانا مصطفیٰ جیسا ملا۔ جس کو بھی مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، جس کو بھی مانا ہے۔ اگر ہم در مصطفیٰ سے ہٹ جائیں گے تو یاد رکھنا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستان مجھے جب میں دوسرا خطاب کرنے کے لیے بیٹھا، مجھے نذیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ یاد آیا۔ ایک دفعہ نا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، تو انہوں نے نا کافی سارے علماء کو بلایا، تو نذیر شاہ صاحب کہنے لگے، جنہوں نے سجایا، کہنے لگے گل یاد رکھے ہو ڈاکٹر ایک ہی صحیح ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن چونکہ میری مجبوری تھی، میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنی تھی، تو اس لیے حالات و واقعات کو سامنے، کیونکہ عظمت مصطفیٰ بھی بیان ہو چکی، سب کچھ بیان ہو چکا۔ اب دوستان محتشم، یہ جو موجودہ دور ہے نا، یہ اس طرح کا دور ہے کہ ہر بندے کے ذہن کے اندر نا خدشیں ڈالی جا رہی ہیں۔ میں یو ایس اے جہاں پہ جمعہ پڑھاتا تھا نا، میرے پیچھے ایک پیر صاحب جمعہ پڑھتے تھے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ کہاں کہاں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ بھائی یہاں پر جو عام ریڑھی والا ہے اسے ٹھیک طریقے سے دین کی مبادیات کا نہیں پتا، تو جو وہاں پہ رہ رہا ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے نہ نظر کی حفاظت ہے اور آپ کو پتہ ہے نہ حلال و حرام کی تمیز کی جاتی ہے، اب اندازہ کریں اب کس طرح حقیقت ہوگی۔ بڑی توجہ رکھیے۔ وہ حضرت والا کہتے ہیں صرف چند صحابی ہی بچے تھے، باقی سارے بے ایمان ہو گئے۔ پھر میں نے کیسے حدیث شروع کیا، یہ جو میں نے پہلا جملہ کہا ہے نا، آپ لوگوں کو سپاہی بننا پڑے گا۔ آپ کے اسٹیجوں کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ مارا جا رہا، آپ تو تصور نہیں کر سکتے۔ میں سمڑیا تقریر کرنے کے لیے گیا، اب حضرت والا بھائی اگر آپ کو ٹھیک طریقے سے نہیں ہے
اوپر سے دیکھ کے یار آپ بیان کر لو، اوپر سے دیکھ کے آپ نقابت کر لو. اب جملے سے جملہ ملا کے کتنی بڑی ڈنڈی مار رہا ہے، بلکہ ڈنڈا مار رہا ہے. اب جملے سے جملہ دیکھو، کہتا ہے جی صدیق فاطمہ کی صداقت فاطمہ کی ٹھیک ہے، عمر فاطمہ کی عدالت فاطمہ کی ٹھیک ہے، علی فاطمہ کے شجاعت فاطمہ کی ٹھیک ہے، عثمان فاطمہ کے سخاوت فاطمہ کی ٹھیک ہے. اب اس حساسیت کو علماء سمجھیں گے یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے. اور لوگ کہہ رہے تھے سبحان اللہ. یہ جملہ ملاتا ملاتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نبی فاطمہ کے نبوت فاطمہ کی. خدا کی قسم مجھے بتاؤ اسٹیج کس کا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا. اور بیڑا غرق کیا کیا جا رہا. یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں تواڈے اندر کچھ ہے، تواڈے اندر نا کچھ ہے، تسی آل دے نال صحابہ دا ذکر کیوں کر دے ہو؟ یہ سیدزادے بیٹھے ہیں میری بہت عزت کرتے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، کہتے تواڈے اندر کچھ ہے. میرا مختصر جہا جواب لگی یہ تو ہی سونا آتے جو کہندا وہی ہوندا ہے. ویسے کہا جاتا ہوں کہتے ہیں آپ کے اندر کچھ ہے، آپ آل کے ساتھ صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہو جی؟ وہی مجبوری بن چکا ہے، ضرورت بن چکا ہے. اس چیز کو سمجھیے گا جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں آل کے ساتھ یہ جو آپ صحابہ کا ذکر کرتے ہو آپ کے اندر کچھ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے اندر نہیں، تمہارے اندر کچھ ہے. صدیق اکبر کا بھی بت ہے، عمر فاروق کا بھی بت ہے، عثمان غنی کا بھی بت ہے. اگر تمہارے اندر یہ نہ ہوتا تو پھر تو یہ نہ کہتا کہ تمہارے اندر کچھ ہے، بلکہ جب ہم آل کے ساتھ اصحاب کا ذکر کرتے تیرے چہرے پہ رونق آ. یہ جو آپ کے سامنے بات رکھنے لگا نا، دیکھو اپنے پہ بات آئے تو سب ٹھیک ہے، ہم پہ بات آئے تو پھر فتویٰ ہے. وہ کس اعتبار سے بات کو سمجھنا. یہ جو محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے بیان کیا گیا کہ یار صحابہ آل سے پیار کتنا کرتے تھے، لیکن کئی لوگوں سے یہ بات بھی برداشت نہیں. میرا ایک کلپ وائرل ہوا کہ حضرت میر معاویہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا احترام کرتے تھے. یقین جانیے کچھ لوگوں نے کمنٹس کے اندر نا مجھے بہت برا بلا کہا. رب کعبہ کی عزت کی قسم امیر معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں، اس لیے احترام کرتے ہیں. ایک نسبت مصطفیٰ بھی ہے، دوسرا حضرت امام حسن نے صلح کی. یزید لعنتی ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، لیکن حضرت مولانا بتانے کا آپ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو بات صرف ہم تک آئے تو فتویٰ کچھ اور ہے، اپنے تک ہو تو فتویٰ کچھ اور ہے. ان دونوں چیزوں کو سمجھیے گا. آپ کبھی سوال کر کے یہ پوچھ لینا نوجوانوں یہ زیادہ موبائل کی طرف توجہ نہ دو، میری طرف توجہ دو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ چیز آپ کو بتانے لگا ہوں ساری زندگی آپ کا کبھی دماغ خراب نہیں ہوگا. اور لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے دیکھو جی محرم پاک نے پھر آلدی ذکر کرنا چاہیے، کیوں کچھ حساب کا ذکر کر دو جی 10 دن آلدہ ذکر ہونا چاہیے. اسی کہنے ہر دن ہونا چاہیے 10 دن کیا ہے جی. لیکن مین چیز آپ کو بتا ان سے پہلا سوال یہ کرو، ان سے کہو کتنے تن تھے جو کربلا سرزمین پر گئے؟ 72. سارے بولو کتنے تھے؟ 21 کا تعلق. یہ نوجوانوں اس چیز کو یاد کرو تاکہ آپ جواب دینے کے قابل بنو. آپ سے تھوڑا سا مسئلہ کوئی پوچھ لیتا ہے پھر آپ کال ملاتے ہو بتائیں جی کیا ہے، اس وقت تھوڑی جواب نہیں آپ دے پاتے. وہ کہتا تمہیں تو اس چیز کا بھی نہیں پتا. 72 تھے اور جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ تھا، اہل بیت اطہار کے ساتھ. ان کی تعداد تھی 21. ہوں تو ہی سوال کر سکتے ہو کی تے ہو سن، باقی کون سن؟ سمجھنے کا اس چیز کو 21 کو وہ تھے، باقی کون تھے؟ وہ نہ کہتے ہوئے بھی یہ کہے گا وہ جڑے باقی سن نا وہ صحابہ کی اولاداں سن. گل سمجھ آئیے کہ آپ کو سبحان اللہ. کون تھے؟ اسی کہنے ہیں یار اے صحابہ دی اولاداں سن. محرم الحرام دے اندر 21 دے نال انہاں دا کیوں ذکر کر دے؟
حال دے نال تے نہیں ہے نا تعلق اصحاب دے نال سی تے اکیا دے نال انہاں دا کیوں ذکر کردے او کہندے نہیں تاں کرنے آ امام حسین دے ساتھی سن. اب اس جملے پہ آپ نہ بولے تو مجھے یوں لگے گا کہ آپ کے اندر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ بیماری ہو. کوئی بات نہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں کرتے ہو جی؟ جن کا تعلق آل کے ساتھ تھا، باقی کا تعلق اصحاب کے ساتھ تھا. وہ صحابہ کرام کی اولادیں تھی. تاریخ اٹھا کے دیکھو تو وہ کہیں گے اس لیے جو حرام الحرام نے ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق اصحاب کے ساتھ تھا. وہ آل کے ساتھی تھے، وہ حسین کے ساتھی تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں اگر محمد الحرام کے اندر حسین کے ساتھیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو پھر آل کے ساتھ نبی کے ساتھیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ یا رسول اللہ. اچھا وہ جو ہے آپ احباب کی میری طرف سے سنیوں اپنے پہ ناز کرو شم علی والی. بڑی بڑی بات آپ کو سمجھانے لگا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے جب تک وہ مور نہ لگائیں اللہ کسی نے ولی نہیں بنانا. میں بڑی جذباتی گفتگو کر سکتا تھا اور میرا ذہن بھی تھا میں کچھ اور، لیکن میں نے کچھ دیکھا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ کچھ چیزیں بتانے لگا. علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے جب وہ مور لگاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مقام ولایت پر فائز کرتا ہے. یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے. اب یہ اتنے آپ محفل کروانے والے آخر تک مجمع میری طرف دیکھے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کسی بندے کی توجہ نہیں بٹی ہوئی. اب دوستو علی پاک مور لاندے نے تو پھر ہی بندہ ولی بنتا. داتا صاحب کا تعلق انہاں دے نال سنیاں دے نال ہے. خواجہ صاحب کا تعلق انہاں دے نال. بہاؤدین زکریا کا تعلق انہاں دے نال. اچھی بولے. حضرت امام علی اللہ شہید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اب بابا خاتم حسین رضوی کا تعلق انہاں دے نال. بولے بولے اور جڑا میں جملہ کہنے لگا نا جی تسی نہ سمجھ سکے تو پھر تھوڑے لنگ جانا. جی سمجھ گئے پھر تمہیں پتہ لگے گا سنیت کیا ہے. بندہ ولی ادو بنتا وے جدو حضرت علی المرتضیٰ مور لاندے نے تے اے علی پاک نے ساریاں مورا سنیاں کیوں لائیاں نے؟ بہاؤ کوئی داتا صاحب کے لیول کا بندہ، بلکہ میں کہتا ہوں بہاؤ اس صدی میں حضرت بابا خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیول کا بندہ. وہ دکھاؤ تو صحیح. اور سوال یہ ہے یہ ساری موڑیں سنیوں کو کیوں لگائی ہے؟ جواب یہ آتا ہے تم ابو بکر سے پیار کرتے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں. تم عمر سے پیار کرتے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں. علی المرتضیٰ نے خود فرمایا ایک دل میں میری محبت ابو بکر اور عمر کا بغض ان کا پہلی محبت کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں میرے نہ پیار کرتا ہوگا ابو بکر میں بھی پیار کرتا ہوگا، جنہوں میرے نہ پیار کرتا ہوگا عمر میں بھی پیار کرتا ہوگا. پتا یہ چلا اگر آپ نے چیک کرنا ہو بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں اور صدیق کا ذکر کرو، اگر چہرے پہ پگار آ جائے سمجھ جاؤ منافق ہے، چہرے پہ بہار آ جائے سمجھ جاؤ صدیق اکبر کا بھی عاشق ہے، علی المرتضیٰ کا بھی عاشق ہے. جنتی 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 جنتی. ایک بندہ کہنے لگا ویڈیو میں آ کے نا کہتا ہے ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارا دل نہیں مانتا. علی دا پہلا نمبر صدیق دا نہیں ماننا، ہمارا دل نہیں مانتا. وہ بھائی یہ دین ہے کوئی روٹی نہیں، تیرا دل نہیں مانتا. ہم اس چیز کو یہ کیا ہے آپ کا دل نہیں مانتا نہ جاؤ دکان پہ. آپ کا دل نہیں مانتا آپ خرچہ نہ دو اپنے بچوں کو، دل نہیں مانتا کھانا نہ کھاؤ. یہ دل کے کرنے کی باتیں ہیں. اور یہ جو دین ہے نا اس کا ایک سسٹم ہے، اس میں دل نہیں دیکھا جاتا، اس میں قرآن دیکھا جاتا ہے، مدینے
لینے کا فرمان دیکھا جاتا ہے. یہ تو دل کے کرنے کی بات ہے. اور پھر یہ بھی بات, اچھا ایک اور ایٹم دیکھو ان لوگوں کے اندر, کہندے کی نے کہ اے جڑیاں تسی گلاں کرتے ہو نا صدیق پاک نے اتنی عزت کی تھی, صدیق پاک نے اتنا ادب کیتا پیا, اے بظاہر سی انہاں دے دلاں دے اندر پیار نہیں سی, دلاں چ نہیں سی. دیکھو جنی مرضی دلیلاں دے دو, پھر گل کتنے لے آ کے مکا رہے نے, کیا کہندے دلاں چ نہیں سی. میں پہلی تو سنیا, میرے دل میں یہ بات آئی, کبھی کوئی آپ کو بھی ایسا مل جائے تو کہہ دینا, انہوں آخر تھی کہتے ہو نہیں وہ دل کے اندر کچھ تھا, تو انہوں آخر وہ میرے دل میں کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح, میرے دل میں کیا ہے. وہ کہے گا مجھے کیا پتا تھا, ان کو تینوں ہلے میرے دل کا نہیں پتا تھا. 1450 سال جڑے پہلے گزر گئے نے انہوں نے دلوں کی طرف تیرا دھیان ٹر گیا, ایڈا تو دوسرے عالم ہو گیا. یہ جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں سنیو, اس لیے قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا سائیکل بدلنی ہے بدل نہیں, مکان بدلنا ہی بدل نہیں, گڈی بدلنی ہے بدل نہیں, پر عقیدہ نہ بدلی. اب غور کرنا, اللہ کو پتا تھا انہوں نے بات گما کے جتنی مرضی دلیلیں دو, انہوں نے بات وہاں پہ لانی ہے. بظاہر بندہ سمجھے تو دل پہ کیسے کلام کیا جاتا ہے, لیکن وہ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, فرمایا سونیا صدیق کو تو نے پڑھایا ہے, عمر کو تو نے پڑھایا ہے, عثمان کو تو نے پڑھایا ہے, علی کو تو نے پڑھایا ہے, ابو ہریرہ کو تو نے پڑھایا ہے, سعد بن ابی وقاص کو تو نے پڑھایا ہے. سونے جدو تو استاد ہے اے شاگرد نے, تو جو تو پڑھایا نا امتحان میں لینا. سارے آخو سبحان اللہ. ڈنڈی نہیں مارنی, جب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. ابھی شعر پڑھا جائے نا, میں آپ کو شعر بھی سناؤں گا, ٹینشن نہ لو, لیکن قرآن پڑھا جائے تو سب سے زیادہ محبت کا اظہار کیا کرو. پتا چلے کلام اللہ کے بندوں کے سامنے پڑھا گیا ہے. وہ کہتے ہیں دلوں میں تھا. اب سنیے گا ذرا, اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ, اللہ کہتا ہے میں امتحان لیا. یا اللہ تو امتحان پرچے دے لیا, تو امتحان یا اللہ انہاں دا او بورڈاں دے اوتے لیا. اللہ کہتا ہے نہیں, قلوبہم, میں دل نہیں پڑے, دل لے. آپ ذرا غور کیجیے گا جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. جب امتحان لیا جاتا ہے تو کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے, آپ دیتے ہو کس کا پیپر ہے جی اردو کا, کس کا پیپر ہے جی میتھ کا, کس کا پیپر ہے جی بیالوجی کا, کس کا پیپر ہے جی فزکس کا, کس کا پیپر ہے جی کیمسٹری کا. یا اللہ تو نے بھی تو امتحان لیا ہے, یا اللہ پھر سبجیکٹ کی رکھیا جی تو آنو یار بھی سبحان اللہ نہ نکلی, تو پھر مجھے نہیں پتا آپ کیا لطف لے رہے. اللہ کہنا ہے میں جڑا سبجیکٹ رکھیا نا وہ ہے دی تقوی. فرمایا میں نے تقوی کا امتحان لیا, تقوی کا, بیالوجی کا نہیں, کیمسٹری کا نہیں, تقوی کا امتحان لیا. آپ کے سامنے میں بات رکھنے لگا ہوں. آپ بندہ ہو وہ تو کسی کے 5 نمبر زیادہ کر دے, کسی کے کم کر دے, وہ تو ڈنڈی مار سکتا ہے, وہ تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے, اس سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں. اب اللہ نے امتحان دیا کس کا, دلوں کا, اور سبجیکٹ کیا تھا, تقوی کا. اب میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں. اگر اس جملے پہ سب کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہے تو بات تھوڑی ہے. یا اللہ تو نے امتحان لیا, امتحان دیا, یا اللہ رزلٹ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا. اب اللہ نے قرآن میں رزلٹ کا بھی بیان کیا. خدا کی قسم کھڑے ہو کے بات بھی دو تو کم ہے. یا اللہ رزلٹ پھر کی نکلیا, اما مفہومی ترجمہ کرنا جی. اللہ فرماتا ہے لہم مغفرہ, ساری پاس ہیں. بڑا قرآن ہے یہ. ہم اسی قرآن پڑھنے ہیں, کہتے ہیں وہ دیکھو جی تاریخ میں کیا لکھا, اسی حدیث پڑھنے کہتے دیکھو جی تاریخ میں کیا لکھا. وہ مرے جو تاریخ کی لکھی ہے ابھی تک ابھی تک قرآن کی ہے. سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم قرآن کی آتے پڑھیں, وہ کہتے تاریخ کیا لکھا ہے. ہم حدیث پڑھیں, وہ کہتے ہیں تاریخ کے اندر جب یاد رکھنا وہ تاریخ کی. بلکہ میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا. اللہ حضرت نے لکھا فتاوی رضیہ شریف کے اندر, فرماتے ہیں تفسیر کی بھی ہر بات ٹھیک نہیں ہے. تفسیر کی بھی ہر بات معتبر نہیں ہے. تفسیر وہی معتبر ہے کہ صحابہ کرام نے جس آیت کے متعلق حضور سے پوچھ لیا, حضور نے تفسیر کر دی. ہم حضرت والا بات ہو گئے تاریخ میں یہ لکھا ہے. اور یاد رکھنا قرآن کے مقابلے کے اندر اگر حدیث بھی یاد رہے علماء موجود ہے, اگر دونوں پہ عمل ہوتا ہو, تدبیر
कुरान से टकराती है, हदीस को छोड़ दिया जाता है, कुरान पे अमल किया जाता है। तुम तरीक लेके आते हो, हम उस तरीक को हम कुत्ते के अंदर रखते हैं जो साहबा किराम के बारे में हो। हम कुरान मानेंगे। कुरान क्या कहता है? वकुल्लुन फ़अदल्लाहुल हुस्ना। सोनिया जेड़ा जेड़ा तो साहबी है, हाँ साहबी दे नाल असीं जन्नत दा वादा फरमाया जावे है। हर दिन जन्नत और मैं आपको बात बताऊं, फाश्ता आ जाए वो क्या कहते हैं, इसको 1 लाख रुपया नाम दिया है। या अल्लाह तू के नाम देता? अल्लाह कहता अजरू नज़ीम। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगना अजीम की है। सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ, फिर आपको पता लगे। साड़ियां अकल एडी एडियां ने, एडी एडियां। इधर मैथ का मसला समझ में नहीं आता तो साहबा के मसले समझने लगे देने। अजीम अल्लाह कहते हैं, नाम अजीम दिया। नौजवानों समझो, जब भी कोई बात करे समझ जाओ कौन सी बात करते हो। हम कुरान को मानने वाले हैं, हदीस को मानने वाले हैं। अब बात को जरा समझिएगा। अल्लाह कहता है कुल मता दुनिया कलील, ए दुनिया कलील है। तुसी हले जाके कहना है बंदे बड़े सन, तुसी भी कलील च आंदे हो। ये क्या नाम है? जसोरा। बंदा सकते हो जसोराम के अंदर ए हजरत है कितनी इटा लगी दियां? दस सकते हो किन्ने कीड़े मकोड़े ने? फिर सियालकोट की गल एक पास, तुम जसोराम च भी निकलते पे, ए कलील च आंदा जे। ते कलील का नुकता भी हले पूरा नहीं होया। मैं कहा जिस रब का कलील समझ नहीं आता, अजीम किस तरह समझ आ सकता है? मैं सिर्फ आखिरी 2 बातें करके, हमारा दिल कहता है जी, वो दिल कहता है। क्या कहता है? दिल। मैं तुम्हें एक और गल सुनावा, सही जाते भी है। बाबा खादम हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह हर साल उससे आते हैं किबला सैयद जमील हसन शाह साहब गोकी वाले, उन्होंने उस पाक के उत्ते आते सन। उन्होंने बेटे ने मैंने गल सुनाई, सैयद चांद शाह साहब दामद बरपाक मुलकुसियां, कहते ने रंगपुरे का ना एक बंदा मेरे बाबे ग्रामी का मुरीद हो गया, करला तुगला पा के। आपने कोई वजीफे दसे, आपने कहा वजीफे कराया कराया, अल्लाह ताला तेल की सफाई फरमाएगा। वो जनाबे वाला एक दिन भी उन्हें वजीफा नहीं किया, एक दिन भी नहीं किया। वो किबला शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो रंगपुरे गए, उन्होंने इस तरीके के नाल सामने आया कि शाह साहब मैंने देख के पहचाननगे, मैंने जाननगे। ते आपने जिस तरह का फर्स्ट रिएक्शन रखा ना, उन्हें यही समझा कि शाह साहब ने मैंने पहचानिया नहीं। ते आपने तो तरबियत करनी सी। कहने लगे वो जेडे मुरीद सन, कहने लगे शाह जी तुसीं मैंने पहचानिया नहीं? आपने फरमाया नहीं। हम अगली गल सुनिया जी, की कहता है? कहता शाह जी जे इत्थे नहीं पहचानिया तो फिर अगे किस तरह पहचानोगे? हम अगली गल सुननी जी, जेडे कहते हैं ना, मैं कहना यार असी वो एक है अली को मानना। जिन्हें निस्बत वाले बैठे हो ना, यकीन जानो ये जुमला सुन के आपका दिल झूमेगा। एक है अली को मानना ते दावा करना, हम वो हैं अली को मानते भी हैं, अली की मानते भी हैं। अली को मानते भी हैं, अली की मानते भी हैं। कहने लगा शाह जी फिर इत्थे नहीं पहचाने तो फिर अगे किस तरह पहचानोगे? जरा शाह साहब ने जुमला आख्या, मेरी अपनी बड़ी तरबियत है। कहने लगे यार तेनों वजीफा दसिया जी, कोई एक दिन भी किया? कहना शाह जी ने। फरमान लगा चलिया फिर तेनों पहचान के की करना? जी अली पाक ने कह छड़िया उस सदीक ना प्यार किया या नहीं? सदीक पाक अली पाक ने कह छड़ना जिहदे पिछे मैं नमाज़ां पढ़दा रहा तू उहदे नाल प्यार क्यों नहीं किया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ हसास गल मैं समझाने लगा वा ना, ਤੁਹਾਨੂੰ लग पता जाएगा कि आपस च प्यार कितना सी और सारे ही हक सन, सारे ही हक सन। बड़ी हसास है। जिस तरह बगदादी साहब कह के गए ना कि उन्होंने नमाज वार छड़ी रसूला की नींद से, इस तरह ही होया ना। हुण गौर करो, हजरत अली पाक की असर कज़ा हुई, डुबिया दा वापस आया। सारे बोलो यार थकते नहीं गए, डुबिया दा वापस आ गए। ते जे अली पाक दियां सिद्दीकी अकबर पिछे नमाज़ां नहीं हुई, सूरज डुब के गया। तुसीं नहीं समझे अली का मकाम है। अभी भी नहीं आप समझे, अभी भी नहीं आप समझे। और भाई मेरे हम ये कहते हैं अगर हजरत अली उल मुर्तज़ा की सिद्दीकी अकबर के पीछे नमाजें नहीं हुई,
ਤੇ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। نہیں سمجھے تسی ہے، سمجھو اس چیز نو یاد رکھنا ہمارا قیدہ کیا ہے۔ سنیو ایسے آپ کر کے یہ اظہار کرنا ہے علی المرتضی خدا کی قسم خوش ہو گئے، وہ جو ولیوں کا امام ہے اسی علی المرتضی کہا جاتا ہے، جو علی کا بھی امام ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ زندہ باد۔ ہم سب سے پیار کرنے والے ایک شعر صرف تھوڑے لطف واسطے ہے، مینوں اللہ نے بات بھی لکھی ہے، ایک شعر صرف اس وجہ میں پڑھنا نا اے سنی پڑھ سکتا ہے، نہیں تو کوئی ڈنڈی مارے گا۔ اسی کی کہنے ہیں، اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی، اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی، یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، جو کہ کہنا سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی، اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی، اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی۔ اچھا بیٹا پیتا بساری بات ہے، یاروں سے سنے، یاروں سے سنے، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا غمخار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا غمخار ہمارا، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی بات، سرکار کی بات۔ کبھی مجھے میرے بات پہ آپ مجھے لے کے آتے نا، چلو اللہ تعالیٰ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی تھی بغدادی صاحب، صرف آخری حدیث میری گفتگو مکمل، بڑی مختصر، بڑی مختصر، سارے نے یاد کر لیں۔ کنز العمال شریف کے اندر، تجوید کی نہیں، کنز العمال شریف کے اندر حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے تھے سب، ایک بندہ آ کے کہندا ہے علی جی سب تو بہتر تسی مینوں لگدے، سب تو بہتر۔ نبی پاک کا جواب سنے، حضرت حدیث پڑھن کا کام بڑی توجہ کی طرف، سب تو بہتر تسی مینوں لگدے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا جواب سنیں، جنہاں دی روحانی پرواز کے نہ سمجھ آن گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا مجھے سب سے بہتر کہنے والے نبی پاک کو دیکھا ہے؟ مجھے اگلے جملے سے نہ بولے، پھر پتہ نہیں کیا ہے آپ کے دل کے اندر۔ اب بولنا والی گل کے بولنا والی، رکھنے والی نہیں بولنے والی، جب اس نے کہا نہیں نبی پاک کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا مجھے سب سے بہتر کہنے والے صدیق اکبر کو دیکھا؟ ہوں اگلی گل کبھی بولے اے یہ عقیدہ اسی کہنے علی کو مانو بھی، علی کی مانو بھی، علی اس کو جب اس نے کہا نہیں صدیق اکبر نے نہیں دیکھے، اللہ دے بندے جڑا خالص ہوئے نا وہی حضرت عمر کا ذکر برداشت کرتا ہے، جڑا خالص ہوئے بالکل خالص ہوئے، اندر تھوڑی بہتی بھی شیطانی نہیں ہوئے تو کیڑے بھی گر جاندے جی ہے۔ جب اس نے کہا نہیں صدیق اکبر کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا مجھے سب سے بہتر کہنے والے وہ بتا تو صحیح عمر فاروق کو دیکھا ہے؟ انہوں نے اگلی گل سنو ذرا، انہیں کہا نہیں جی نبی پاک کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اگر تو کہہ چھڑتا نا میں نبی پاک نے دیکھے میں تیری دھون لا دوں، کیوں تو نبی پاک نو دیکھ کے بھی سب تو بہتر مینوں کہہ رہا ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت دے، مجھے پتہ نہیں ابھی آتے ہوئے بتا رہے تھے وہ کون سا بندہ، ایک بندہ کہنا جنہ مقام حضرت نبی پاک دا انہاں مقام علی المرتضیٰ دا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اللہ حضرت نے کہا ہوتے کہاں، اللہ حضرت نے علی پاک ایک پاسے ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، 9 لاکھ والے صحابی سب تیرے دادی ہیں، لا بلال جس کو جو ملا ان سے ملا،
کونین میں بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ اے اللہ زندہ مینوں ایسی کہ تھی پتہ نہیں تھاکے ہوا عثمان بھائی آ کے ٹائم ہے تھوڑی جی اور گفتگو کر دیں۔ اگلی گل تو میں جی تمہیں سنان لگا ہوں، انہیں کہا جی نہیں نبی پاک آپ نے فرمایا جی تو کہندا نا میں دیکھیا کدری میں تو لا چھڑنی سی۔ پھر جڑا دوجا فتویٰ حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا، آپ نے فرمایا جی تو کہندا نا میں ابو بکر عمر نو دیکھیا میں تینوں کوڑے مار نہیں سن۔ آج جی تیری تے جتنا کو بچنا ہے نا باز آئیو باز صحیح ہوئیو صحیح، اسی تمہیں گالا نہیں کٹتے، اسی کچھ نہیں کہتے، جس طرح تھی بکواس کرتے ہیں صحابہ کے بارے اسی تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ کہنے صحیح ہوئیو ساڑیاں گلاں ہو سکتا پھر تمہیں برداشت ہو جائیں، علی گلی تک نہیں جو برداشت ہونا۔ یقیناً بات آپ کو کر رہا ہوں حضرت، یہ کیا ہے، یہ جان کیا ہے بتاؤ؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیں حضرت، لوگ تو ویسے بھی ایکسیڈنٹ کے اندر مر جاتے ہیں، میں نے وہاں پر بھی USA کے اندر انڈیا کے اندر وہاں بیٹھے تھے، نبی پاک کی جب انڈیا کے اندر گستاخی ہوئی میں نے وہاں پر بھی رسول اللہ کی نبوت سے بات کی، میں نے کہا کیا ہے، کچھ نہیں ہے، جیے گے مصطفیٰ کے لیے، مرو گے مصطفیٰ کے لیے، کیونکہ جو جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے ہیں، ہم بھی جن کا کھا رکھے ہیں انہیں کے گیت گا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، فاطمہ لوگ سارکان سجدہ علامہ صاحب کہتے ہیں شیر پڑھو ہے، میں یقین جانوں میں تمہیں شیر سناوا نا، کوئی شیراں دا بھی بڑا لطف لو ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا سے کام، باللہ الحق میں دنیا سے مسلمان میں گیا، باللہ الحق میں دنیا سے مسلمان میں گیا۔ ایسا میرے سے بھی پڑھنا والی نعمت پتا جی سا وہی شاہ مل گیا۔ ایسا کہتے پڑھنا جائے تو بھی تھک کے میرے بول جائیے گل آج لے پتا مدد ماں سے آج لے پتا مدد ماں سے زمانے کے قیامت میں اگر بات گیا پھر نامانے کے قیامت میں اگر اور لے خبری جس کے دینوں اور میرے آقا میرے مولا تیرے قربان مل گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان۔ یہی سنا ہے، پھر میں سنا تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبا، تو آیا نہ کرتے، پوچھو اینا رو کیوں خجل خراب ہو رہے ہو، یہ پیغام دو، کیوں آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبا، ہزار لگا
وچ او رنگ دے محمد ہزار رنگا وچ رنگ دے محمد ہزار رنگا وچ کوئی باندھی جاندا تماشا تو دیکھو کہ تو زکیا تماشا تو دیکھو کہ تو تماشا تو دیکھو کہ تو سدائے خدا بجائے محمد سدائے خدا بجائے سدائے خدا اور کی کہنا ہے تعجب کے دیکھا تعجب کے دیکھا تعجب کے بنائے خدا بسائے محمد بنائے خدا بسائے محمد بنائے خدا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا سارے دوزخ وچوں کڈے سارے رب آکھنا سونے ہن تے خوش دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے در اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور اے جملہ کوئی کو سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے کوئی کو سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے اینج کرنا جی سارے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کبل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کبل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو داتا ہے محمد نام ایسا ہے اور میں کیا کھڑے کروا لگا گیا عقیدہ جدا بھی ہے جدا نہیں نہ پائے کرے جدا بھی ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی اینجل کا کے جانا میری بگڑی بناتا میری بگڑی بناتا ہے ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم
ہے محمد نام ایسا ہے سارا کچھ تھوڑے دل نہ پڑے تھوڑی وجہ میں جڑا آخر پہ ایک دو جملہ کہنے لگا میں اپنی مرضی نہ پڑھ لگا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے تمہارے ہیں آقا جی سارے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلوں جان ہے آقا جی قربان دلوں جان ہے کیا شان تمہاری ہے قربان ایک جملہ پڑھ دیں قربان دلوں جان ہے آقا جی قربان دلوں جان ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں تجھے ہماری ہے دل بھی تمہارا ہے آقا جی دل بھی تمہارا ہے پڑھنا چاہیے کیا بھی تمہارا دل بھی تمہارا ہے بولا کہنا دے کرم کرنا آقا جی کے نظرے کرم کرنا مصطفیٰ رحمت ہو سلام شمع بس ہدایت پیدا ہو سلام شمع بس جس کو ہوئی چمچا رب کے نام کے نام سلام مصطفیٰ جانے رحمت کے نام نبی سلام سلام
سلامی یہ اعلان سماعت فرمائیں 17 ستمبر بعد از نماز عشاء بڑورہ کے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس کے اندر خصوصی کتاب توقیہ سے مفتی محمد یوسف رضوی صاحب اور انہوں نے نام انشاءاللہ کتاب فرماون کے حضرت علامہ آسم اشمال رضوی صاحب تمام دو سماج میں شرکت کی اپیل ہے میں حکم کیا گیا کہ مرتبہ اعلان دوبارہ فرماؤ 28 ستمبر بعد از نماز عشاء مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس جسورہ میں ہو رہی ہے جس کے اندر خصوصی کتاب خورشید ملت ڈاکٹر خادم حسین خورشید علوری صاحب پیر سید خبیب علی شاہ صاحب بخاری آپ کی کتاب فرماون کے تمام دوست احباب شرکت فرما 30 ستمبر چلو والی کے اندر عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس جس کے اندر خصوصی کتاب پیر سید خبیب علی شاہ صاحب بخاری تمام دوست احباب شرکت فرما کے محفل کے سارے دعا ہوگی دعا تو بات ہے جو ایک بار میرا کا رام نہ تھوڑا تھوڑا دھکا کر کے نکلو گے کیونکہ رستہ بات آئیں گے اور اتنے دونوں آج بھی تقسیم کا رہے گا دروازے کے سامنے مہربانی کر کے شاید اپنی اپنی جگہ پہ اور بالکل جو ہے جی ڈسپلن میں مظاہرہ کرنا ہے اور بالکل آرام نال بیٹھ کر اور آرام نال باہر بیٹھنا ہے اپنا اپنا لنگر لے کے نال ہی اپنے کام ہوں بیٹھ جو کسی دعا ہو لے کے سارے رات بیٹھ جاؤ پھر دعا شروع کر سارے رات بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ سے بیٹھ کے دعا میں شامل ہو یا اللہ بڑی بڑی مسئلہ میں تیرا ذکر کرے میں روح کا ذکر کیا گیا یا رب العالمین جو کچھ پڑھا گیا ہے آپ کی بات کی شکل قبولیت عطا فرما یا اللہ اس کے رب کے سچے مالی سے میرا حملہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ جس نے کی کیفیت آج بنی اللہ ہر روز ہی بس کرے یا آدمی سے کیفیت ہے اللہ سب کو اپنے محبوب کا قرب عطا فرما سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما یا رب العالمین جتنے جوان ہیں ان سب کے دلوں کو ستھرا فرما یا رب العالمین سب کی جوانیاں پاک فرما یا رب العالمین سب کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھ حاسدین کے اثر سے محفوظ رکھ ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ بات کا آپاد لوگوں کو سو سے محفوظ رکھ یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک والی زندگی اللہ فرما ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک والی موت عطا فرما اللہ جنہوں نے پروگرام سجایا ہے مجھے دبئی کے اندر جتنے بھی کراطین ہیں مشکلات کا اعتبار نہیں اللہ کتنے بھی ہیں جان کر جنہوں نے بھی تعاون کیا اللہ سب کے ماں جانے جو قابل میں سر برکتیں عطا فرما جتنی آئے ہیں سب کے ماں جانے جو قابل میں سر برکتیں عطا فرما یا اللہ جو کہ اولاد ہیں اولاد مدینہ عطا فرما یا رب اللہ یا رب الفائی ندیم یا اللہ اولاد مدینہ عطا فرما اولاد مدینہ عطا فرما اولاد مدینہ عطا فرما اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کر کے یا اللہ جو گھر والے بیٹیوں کے رشتوں کے والے سے پریشان ہیں یا اللہ یہ پریشانیاں دور فرما اچھے رشتوں کو ثواب عطا فرما ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما برکتوں کا نزول فرما یا رب العالمین ہمارے آل پہ رحم فرما ہمارے آل پہ رحم فرما آئندہ زندگی خوب نیکیوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو نیتیں کی ہیں یا اللہ جو عشق کا چراغ آج جلائے یا رب العالمین قبر کے اندر بھی یہ چراغ جلتا رہے یا رب العالمین مرتے وقت کلمہ بھی نصیب فرمانا اپنے سونے محبوب کا دیدار بھی نصیب فرمانا یا رب العالمین بڑی محبت والے علامہ یمین صاحب قاری صاحب یا اللہ جتنے بھی اخبار کے جنہوں نے سجایا تو کاموں سے واقف ہے یا اللہ سب کو اپنا خود بتا فرما سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما سادات یہاں پہ تشریف لائے ہیں جتنوں نے بھی حاضری پیش اپنی کی ہے یا اللہ تو جان تک قبول و منظور فرما اللہ کی یاسیت صدر کے انتظام کے خلاف ہو حاصل عطا فرما کے شرف قبولیت عطا فرما شرف قبولیت عطا فرما
یا اللہ کتنا بھی آپ چاہیں ان سب کے لیے ضروریات کو پورا فرمانا اللہ ہمارا کا طریقہ اور طریقے سے نکالنا وہاں سے میری فاتح سے ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين ونجنا برحمتك اللهم اني اعوذ بك من سخطك وعذابك واعوذ بك من سخطك وعذاب القبر اللهم اني اسالك الجنه ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار صلى الله عليه وسلم